جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب نے مراد سعید اور دیگر رہنماؤں کو کہا ہے کہ آپ باہر آئیں اور گرفتاری دے دیں؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ایک حلقے میں دوبارہ ووٹ گنے جائیں، ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا NA-79 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی اور فارم 49 جاری کرنے کا حکم۔ اچھا، اب آپ اس حلقے کو دیکھیں تو اس کے جو فارم 47 ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اور یہ آج ہی ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس میں فارم 47 کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے جی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر 2 روز میں دوبارہ گنتی کرے اور فارم 49 جاری کرے اور دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اچھا، اسلام آباد سے جاری الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے میں دوبارہ گنتی کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تھا، یا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے چکی ہے۔ اچھا، اب اگر اس خبر کی آپ مزید تفصیل پڑھیں تو حکم نامے کے مطابق جو ہے ریٹرننگ آفیسر گنتی کروا کر 2 روز میں رپورٹ جمع کروائے، اور NA-79 گجرانوالہ سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار احسن ورک کامیاب ہوئے تھے اس حلقے سے، اور مسلم لیگ نون کے ذوالفقار علی بھنڈر نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ اچھا، اگر آپ اس کی خبر کی پوری ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ جی ہاں جی، مسترد شدہ جو ووٹ ہیں ان کا بھی دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اب اگر آپ اس حلقے کے فارم 47 کو دیکھیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے احسن اللہ ورک صاحب، انہوں نے 1,04,023 ووٹ لیے ہیں، اور نون لیگ کے جو بھنڈر صاحب ہیں امیدوار ذوالفقار احمد صاحب، انہوں نے جناب 99,635 ووٹ لیے ہیں۔ ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس تقریباً 4,388 یا 88 ووٹس کا ڈیفرنس ہے، یعنی تقریباً 4,500 ووٹوں کا ڈیفرنس ہے۔ پر اس فارم 47 کے اوپر اگر آپ جائزہ لیں، سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کل کتنے ووٹ پڑے، مرد کتنے تھی، خواتین کتنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک فگر لکھی ہے کہ گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد، مسترد شدہ ووٹ کتنے ہیں۔ یہاں پہ 9,300 مسترد شدہ ووٹ ہیں۔ اب یہ جو ڈیفرنس ہے 4,000 سے زیادہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، یہ ڈیفرنس کور نہیں ہو سکتا، پر اب فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں آپ ان کا بھی جائزہ لیں۔ تو آئی بی ریئلی سرپرائز کہ جناب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 4,000 ووٹ اوپر نیچے کر دیا، غلطی سے گن دیا۔ پر اب اگر مسترد شدہ ووٹوں کا جائزہ لیا جائے اور اس میں پتہ چلے کہ جی 6,000 ووٹ جو مسترد ہوا ہے وہ تو اصل میں نون لیگ کو پڑا ہے اور وہ اب مسترد نہیں ہے اینی مور، تو پھر اس صورت میں جناب ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ نون لیگ کو دے دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں گنتی کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ یہ فارم 47 ہے، اور اس میں جو مسترد شدہ ووٹ ہیں 9,000 سے زیادہ، وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب یہ جب رزلٹ آتا ہے دوبارہ گنتی کے بعد تو پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کیا کیا ہے یا وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خبر آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل کا کلپ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا تھا، اور ایک رپورٹر بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے تمام جو روپوش قائدین ہیں ان کو کہا ہے کہ جناب آپ سرنڈر کر دیں، پولیس کو گرفتاری دے دیں اور عدالتوں سے ریلیف لیں۔ اس میں مراد سعید، عماد اظہر اور میاں اسلم اقبال، یہ سارے جو لوگ ہیں شامل ہیں۔ کیا عمران خان صاحب نے ایسی کوئی ہدایت جاری کی ہے؟ میری جو پارٹی ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی ہدایت نہیں جاری کی، نہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عماد اظہر صاحب اپنے گرفتاری دے دیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مراد سعید کو سامنے لے کے آؤ، وہ آ کے گرفتاری دے دے اور عدالتوں سے ریلیف لے۔ اس طرح کی خبر کی وہ تردید کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ سوسائٹی، اکانومی اور گورننس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ صاحبہ جناب، ملک میں آپ کو پتا ہے ہر طرف ہی ڈیجیٹل ہو رہا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے، اور آئی ٹی سیکٹر بھی بڑی ترقی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری یہ خبر ہے، اس کے اندر جو وزیر مملکت ہیں موصوفہ نے تمام چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے پاکستان ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح کے اوپر حالت یہ ہے کہ گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان بزنسز ریلنگ فرام سلو انٹرنیٹ بلیم ٹیسٹنگ فار فائر وال۔ تو ایک طرف انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، دنیا پوری اس کو رپورٹ کر رہی ہے۔ یہ سامنے آپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، ایمنیسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں انٹرنیٹ کے ساتھ، اور ہمارے حکومت یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم لیڈ کر رہے ہیں
اور ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اور سب کی چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں. میرے خیال میں ہمیں حکومت کی بات ماننی چاہیے. یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے یا گارڈین جو کہہ رہا ہے یا جو یہاں پہ سافٹ ویئر کی کمپنیاں ہیں, مختلف لوگ جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں, وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں ان کی بات کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے اور حکومت جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر ہمیں اعتبار کرنا چاہیے. اچھا جی, حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. یہ سامنے ایکسپریس نیوز کی خبر آپ پڑھ سکتے ہیں. حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز دے دی ہے اور اس میں ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور 22 دیگر جج صاحبان ہوں گے. جو مجوزہ بل ہے وہ آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی جو ہیں بیرسٹر دانیال چودھری وہ یہ بل پیش کریں گے. نور عالم صاحب بھی بل پیش کر رہے ہیں. خبر اس طرح کی آ رہی تھی کہ جو نور عالم صاحب جو بل پیش کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے, وہ جمعیت علماء اسلام نے ان کو کہا ہے کہ آپ وہ بل واپس لے لیں. مولانا صاحب نے یہ ہدایت جاری کی ہے, لیکن اس طرح کی خبر میں صداقت نہیں ہے. نہ ہی نور عالم صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ آپ بل واپس لیں, نہ ہی JUIF نے اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی سخت رد عمل دیا ہے کہ کیوں نور عالم صاحب نے پیش کیا ہے. وہ پیش کریں گے اور ان کی خواہش ہے کہ جناب یہ جو ہے ہمیں 2/3 اکثریت ملے اور یہ بل پاس ہو. اسی طرح یہ جو بیرسٹر دانیال صاحب بل پیش کر رہے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو ٹلٹ ہے فل کورٹ کے اندر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ چلا گیا ہے. تو ایکسٹرا جو ججز آئیں گے اس میں حکومت کی سے ہوگی, اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے, وزیر قانون ہوں گے, چیف جسٹس صاحب ہوں گے, ایک اور جج صاحب ہوں گے. تو یہ جو وہاں پہ وہ جو شخصیات ہیں جو جن کو ہم خیال کیا کہا جا سکتا ہے ان کی اکثریت ہوگی. تو ایسے جج صاحبان کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے جو عین ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہوں. یہ وہ الزام ہے جو اپوزیشن لگاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے. لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, اس وجہ سے جناب ان جج صاحبان کو لانا ضروری ہے تاکہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو سکے. لیکن ابھی 2 مہینے بعد ایک نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو آپ انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا انتظار کریں اور پھر ان کی مشاورت سے آپ جو لے کے آنا چاہتے ہیں جج صاحبان لے کے آئیں. یہ تو چیف جسٹس صاحب ویسے بھی جا رہے ہیں, پر دیکھتے ہیں جناب اس کے اوپر کس طرح پیش رفت ہوتی ہے. اچھا جی, محسن نقوی صاحب نے کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے انہوں نے دورہ کیا, وہاں کے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی آپریشن کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے, سنگل SHO جو ہے وہ کافی ہے وہاں پہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, ٹریبیون نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ نو آپریشن نیڈیڈ ان بلوچستان, سنگل SHO انف ٹو اینڈ ٹیررزم. نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک SHO, میرے خیال میں 2 لگا دیں تاکہ پورے ملک کے مسائل حل ہو جائیں, بلکہ ہر صوبے میں ایک SHO لگا دیں تاکہ وہ سارے مسائل حل کر لے. ایک SHO کچے کے علاقے میں لگا دیں اور ایک جو ہے PCP میں بھی ایک SHO لگا دیں, تو میرے خیال میں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو بڑا اچھا انہوں نے حل بتایا کہ کوئی بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک SHO جو ہے یہ معاملہ سارا دیکھ لے گا. آئی ڈونٹ نو انہوں نے محاورتاً یہ بات کہی ہے یا وہ دل سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ جناب ایسا ممکن ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. آج تاجروں کی ملک گیر ہڑتال ہے, انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس ہڑتال کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاجروں کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا جی, بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے آبویسلی اس کا ایک رد عمل آ رہا ہے. ایک ایتھنیسٹی کے لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے مارا گیا. تو ایک صحافی جو ہیں یا صحافی نما شخصیت, ان کی کسی نے اسکرین شاٹ شیئر کی ہوئی تھی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کے طور پہ کوئٹہ کیفے جو ہے اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. اب کوئٹہ کیفے پورے پاکستان میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ BLA نے کیا ہے یہ ساری حرکت, یا ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ ان کی ایتھنیسٹی بلوچ ہے. اب یہ جو کوئٹہ کیفے ہیں یہ پورے پاکستان میں پختون چلاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ خود بھی دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی بلوچ کا کیفے بھی ہو, جو کوئٹہ کیفے چلا رہا ہے, اگر کوئی ہمارا بلوچ بھائی لاہور میں, پنڈی میں یا اسلام آباد میں, وہ دہشت گرد تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اس کا بائیک آؤٹ کریں جو لوگوں کو مار رہا ہے. وہ جو کوئٹہ کیفے چلا رہا ہے وہ تو بیچارہ اپنا روزگار کما رہا ہے. یہی تو وہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ جناب آپ اس قسم کا تفرقہ ڈالیں, قومیتوں کو آپس میں لڑائیں اور ملک کے اندر اس قسم کا ماحول ہو. تو میرے خیال میں انتہائی بھونڈی قسم کی, ایک تو فیکچولی وہ اتنی انکریکٹ ہے, آپ دیکھ لیں کہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب کہ دانشوری کر رہے ہیں کہ جی کوئٹہ کیفے کی ہم
جو ہے وہ کریں گے، اس کا کریں گے، بائک آؤٹ کریں گے. ان کو یہی نہیں پتا کہ کوئٹہ کیفے میجورٹی کون اون کرتا ہے اور کون اس کو چلاتا ہے. ایک تو یہ گراؤنڈ ریالٹی سے وہ کتنے دور ہیں، اور دوسرا کتنی جو ہے یہ تنگ نظری ہے، کتنی یہ کم عقلی ہے کہ جو ایجنڈا دشمنوں کا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑانا ہے، وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئٹہ جو ہے وہ کریں گے، کل کوئی کہے گا ہم کراچی کریں گے، پرسوں کوئی کہے گا کہ ہم لاہور کڑائی کے کریں گے، اس سے اگلے دن کوئی کہے گا جنہیں ہم جو تکے کا کر دیں گے کیونکہ اس کا فلانے شہر سے اس کا تعلق ہے. تو یہ تو انتہائی وہ جسے کہتے ہیں 3-4 برین سیل جس بندے کے ہوں، انتہائی تنگ نظر اور کم عقل انسان ہو، وہی اس قسم کی بات کر سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو دہشت گرد ہو اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، ہند کو ہو، اس کی سرائکی ہو، جو مرضی ہو وہ. اور جو وکٹم ہے وہ پاکستانی ہے. سب سے پہلے ان کو اس لیے مارا گیا کہ وہ پاکستانی ہے، باقی ان کی ایتھنیسٹی بھی ہے، اس کو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ایک ایتھنیسٹی کے لوگوں کو بلوچستان میں بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو محسن نقوی صاحب جلدی کریں، اس ایس ایچ او کو وہاں پہ لگائیں جو ایس ایچ او ان لوگوں کو وہاں پہ محفوظ بنا سکے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.